السلام علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک قتل کیس رودات جس کا نام ہے دولت کا خمار. تو چلیں شروع کرتے ہیں. دلہن گھونگھٹ اوڑھے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی. میں اس کے تاثرات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. سب سے پہلے تو میں تمہارے شوہر کے قتل پر افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے اس لیے بھی اس پر افسوس ہے کہ یہ واردات میرے علاقے میں ہوئی ہے. ہم بہت جلد ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیں گے اور تمہاری سہیلی زہرا کو بھی برآمد کر لیں گے. جب ڈاکوؤں نے ڈولی کے اندر سے زہرا کو اٹھایا تھا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی بات بھی کی تھی یا چپ چاپ اپنا کام کر کے واپس چلے گئے تھے؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، فہمیدہ نے جواب دیا. میں نے گولیاں چلنے اور چیخنے کی آوازیں سنی تھی. پھر اتنا یاد ہے کہ کسی نے بڑے زور سے ڈولی کا پردہ ہٹایا تھا. اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی. جس شخص نے ڈولی کا پردہ ہٹایا تھا تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا. مجھے تو اپنا بھی ہوش نہیں رہا تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈاکو تمہیں اغوا کرنا چاہتے تھے مگر غلطی سے زہرا کو اٹھا کر لے گئے. تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کیا پتا کہ وہ کس کو اغوا کرنے آئے تھے. جس نے یہ کہا ہے آپ اسی سے اس کے بارے میں پوچھیں. وہ ہاتھ سے تیز لہجے میں بات کرتی تھی. میں نے اندازہ لگایا کہ اسے اپنے شوہر کی موت کا کوئی افسوس نہیں تھا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ڈاکوؤں کو اس کام کے پیسے ملے تھے. وہ کچھ نہیں بولی. میں نے اس کے مزاج کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، کہتے ہیں کہ جوڑی اللہ ملاتا ہے، اور اگر بندے کوئی بے جوڑ رشتہ کر دیں تو اللہ اسے ختم بھی کر دیتا ہے. وہ یہ بات سن کر چونک گئی اور نقاب الٹ کر میری طرف دیکھنے لگی. میں اس کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا. مجھے یوں لگا جیسے اس کے نقاب الٹنے کے ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا ہو. اس کا منہ حیرت کے باعث کھل گیا تھا اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر میری طرف دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں کی سحر انگیزی نے مجھے لمحہ بھر کے لیے مبہوت کر دیا تھا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار کرتے ہوئے آدمی گھبراتا ہے، لیکن حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے. میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تمہارا اور سعید کا کوئی جوڑ نہیں تھا. معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری کوئی دعا قبول ہو گئی ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی کے حق میں بد دعا کروں؟ اس نے کہا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا. ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ رشتہ تمہاری رضامندی سے ہوا تھا؟ لڑکیوں کی رضامندی کی آج کل کون پرواہ کرتا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس کا مطلب میں نے یہ نکالا کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی. میں نے پوچھا، کیا یہ رشتہ تمہاری ماں نے کیا تھا؟ ماں ہی تو نہیں ہے. اس کے منہ سے نکلا، ماں ہوتی تو. اس نے جتنی تیزی سے بات شروع کی تھی اتنی تیزی سے ختم کر دی. تاہم میرے اس خدشے کی تصدیق ہو گئی تھی کہ رشتہ اس کی مرضی کے بغیر ہوا تھا. ایک سوال بار بار میری زبان پر آ رہا تھا مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ اس کا جواب کبھی نہیں دے گی. پھر بھی میں سوال کیے بغیر نہ رہ سکا. میں نے کہا، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ ماں باپ عموماً اولاد کی پسند کی پرواہ نہیں کرتے. ان کے فیصلے مصلحتوں کے پابند ہوتے ہیں. وہ نوجوانوں کے جذبات کی نزاکت کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نوجوان اپنی مرضی منوانے کا فن خوب جانتے ہیں. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ فن نہیں آتا. پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اگر تم کوشش کرتی تو گھر والوں کو یہ احساس دلا سکتی تھیں کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو. اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اپنی خواہش کو الفاظ کا جامہ نہ پہنا سکی. بالآخر میں نے وہ سوال کر ہی ڈالا جو میری زبان پر اٹکا ہوا تھا، کیا میں اس شخص کا نام جان سکتا ہوں جسے تم پسند کرتی ہو؟ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی. بولی، میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتی. دروازے کی طرف سے سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں.
غالباً کچھ عورتیں اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کر رہی تھیں، لہٰذا میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہا، میں کسی وقت آ کر تمہارا تحریری بیان لے جاؤں گا، تم کتنے دن اور یہاں رہو گی؟ پتہ نہیں، اس کا فیصلہ تو بڑی ہی کریں گے۔ تمہارے تایا کا لڑکا منظور علی مجھے ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اب یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ منظور علی کا نام سن کر اس کے چہرے پر چمک سی پیدا ہوئی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے، اس نے کہا، جو بڑے کہیں گے وہی کرنا پڑے گا۔ ویسے واپس تو جانا ہی ہے، یہاں رہ کر میں کیا کروں گی؟ لڑکی کے رویے سے دو باتیں ذہن میں آتی تھیں۔ پہلی تو یہ کہ اسے اپنے شوہر کی موت کا کوئی خاص صدمہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شادی اس کی مرضی کے بغیر ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ واپس جانے سے پہلے میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا، اس لیے میں اس کا ذکر چھوڑتا ہوں۔ جب میں مکان سے باہر نکلا تو ایک شخص جس کا رنگ کالا تھا اور منہ پر چیچک کے داغ تھے میرے قریب آیا اور جھک کر مجھے سلام کیا۔ اس نے میلے سے کپڑے پہن رکھے تھے اور اچھے کردار کا آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جناب چودھری منظور ہوری آپ کے لیے ایک پیغام چھڑ گئے ہیں۔ وہ خود کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مجھے اس کے ساتھ بہت ضروری کام تھا۔ وہ تو ادھر زمینوں پر چلے گئے ہیں، ان کو ساکے کا کوئی ضروری پیغام ملا تھا۔ اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی ڈب سے ایک پوٹلی نکال کر میری طرف بڑھائی۔ چودھری صاحب، یہ نجرانہ آپ کے لیے دے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ باقی باتیں زبانی ہوں گی۔ میں بخوبی دیکھ سکتا تھا کہ وہ پوٹلی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں حیران ہوا کہ منظور علی میرے لیے نذرانہ کیوں چھوڑ گیا تھا؟ کیا وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا تھا یا میری حمایت اور ہمدردی حاصل کرنا چاہتا تھا؟ میں نے سوچا اگر میں نے وہ پوٹلی رکھ لی تو لازماً منظور علی مجھ پر اعتماد کرنے لگے گا اور شاید مجھے اس سے کچھ کام کی باتیں معلوم ہو جائیں۔ میں نے اس چیچک روح شخص سے پوٹلی لے لی اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام پیرو ہے جناب۔ اس نے عادتاً ہاتھ جوڑے۔ کوئی خدمت میرے لائق ہو تو حکم کرے۔ کام کیا کرتے ہو پیرو؟ موچی ہوں جناب، جوتیاں گھانٹتا ہوں۔ منظور علی نے بتایا نہیں کہ ساکے نے اسے کیوں بلایا ہے، اور یہ ساکا کون ہے؟ نہ جناب، کمی کمین لوگ چودھریوں سے سوال نہیں کر سکتے۔ ساکا چودھری ہوراندہ یار بیلی ہے۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ اس نے چودھری منظور کو کیوں بلایا تھا، پر چودھری ہوری بڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ محمد اسحاق عرف ساکا اس علاقے کا ایک بدنام شخص تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے منظور علی کو کیوں بلایا تھا۔ میں نے پیرو سے کچھ اور سوالات کیے اور اسے فارغ کر دیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے فوراً ایک پولیس پارٹی تیار کی اور منظور علی کی زمینوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ ایک ASI اور چند سپاہی تھے۔ سپاہی سائیکلوں پر سوار تھے اور ASI گھوڑوں پر سوار تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، میرا خیال ہے کہ منظور علی کا ڈیرا وہاں سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ آبادی سے نکل کر ہم کھیتوں میں داخل ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ہمیں 2 دیہاتی نظر آئے جو دور سے دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ رکھے تھے اور دھوتیاں سنبھالتے ہوئے ناہموار زمین پر دوڑ رہے تھے۔ وہ زور زور سے ہاتھ ہلا کر ہمیں آوازیں دے رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ادھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ASI نے کہا۔ یہ دیہاتی بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ آگے جا کر پتہ کرے اور اپنے گھوڑے روک دیے۔ سپاہی سائیکل چلاتا ہوا دیہاتیوں کے قریب جا پہنچا۔ میں نے دیکھا دیہاتی تیز تیز باتیں کرنے لگے۔ وہ بار بار پیچھے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سپاہی نے ان کی بات سننے کے بعد ہمیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ گڑبڑ معمولی قسم کی نہیں ہے۔ ہم نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور کھیتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے دیہاتیوں کے قریب پہنچ گئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ سپاہی نے کہا، یہ دیہاتی کہتے ہیں اس نالے کے پرلی طرف کسی عورت کی لاش پڑی ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ لاش زہرا کی نہ ہو۔ مذکورہ جگہ وہاں سے 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔
ہم چند منٹوں کے اندر وہاں پہنچ گئے۔ لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی جو جھاڑیوں کے درمیان پڑی تھی۔ وہاں اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور نالے سے رسنے والا پانی بھی کھڑا تھا۔ لاش کا کچھ حصہ پانی میں تھا مگر پوری طرح ڈوبا ہوا نہیں تھا۔ اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات پائے جاتے تھے۔ ہم میں سے کسی نے بھی زہرا بی بی کو نہیں دیکھا تھا، تاہم میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زہرا ہی تھی۔ بعد میں میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خبر بستی میں پہنچ گئی اور وہاں ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس کام میں 2.5-3 گھنٹے صرف ہو گئے۔ میں یہ بھول گیا کہ ہم محمد اسحاق عرف ساقے کی تلاش میں ادھر آئے تھے۔ جب ہم واپس جانے لگے تو ASI نے کہا، ملک صاحب کیوں نہ جاتے جاتے ایک نظر چودھری صابر علی کے ڈیرے پر بھی ڈال لے، اس کا ڈیرا یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر گھوڑے کا رخ چودھری صابر علی کے ڈیرے کی طرف موڑ دیا۔ وہاں چند کچے کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک مویشیوں کا باڑا تھا۔ باڑے کے اندر چند بھینسیں اور 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں 2 آدمی مشین پر مویشیوں کا چارہ کاٹ رہے تھے۔ ایک آدمی کھیتوں میں کام کرتا دکھائی دیا۔ جو آدمی چارہ کاٹ رہے تھے وہ کام روک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر فکر مندی نظر آنے لگی۔ میرا خیال تھا وہ خود ہی ہماری طرف آئیں گے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ میں نے انہیں آواز دی اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، آپس میں کچھ بات کی اور ڈرتے ڈرتے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ کیوں بھائی، تم ہم سے ڈر رہے ہو یا ہمارے گھوڑوں سے؟ ASI نے پوچھا۔ ان میں سے ایک جو قدرے بڑی عمر کا تھا بولا، حضور سچ پوچھیں تو ڈر آپ کی وردی سے لگتا ہے۔ شریف آدمیوں کو اس وردی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عاجز کو غلام فرید کہتے ہیں سرکار۔ کوئی لسی پانی کا انتظام کریں جناب۔ پہلے یہ بتاؤ کہ چودھری منظور علی کہاں ہے؟ سرکار چھوٹے چودھری صاحب تو یہاں نہیں ہیں، وہ ادھر آئے تو تھے مگر اسی وقت واپس چلے گئے تھے۔ ساکے کو جانتے ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں سرکار۔ چھوٹے چودھری صاحب بھی اسی کا پوچھ رہے تھے مگر وہ ادھر نہیں تھا۔ ذرا یہ کوٹھریاں تو کھول کے دکھاؤ۔ ان کوٹھریوں میں تو کچھ نہیں ہے سرکار، یہ تو خالی پڑی ہیں۔ یہی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں کون رہتا ہے؟ رہتا تو کوئی نہیں، ہم لوگوں کے منجی بسترے اندر پڑے ہیں، کچھ سامان پڑا ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے ڈب سے چابیاں نکالیں اور 3 کمرے کھول دیے۔ ہم گھوڑوں سے اتر آئے اور باری باری 3 کمروں کا جائزہ لیا۔ اندر چند چارپائیاں، خالی بوریاں، کچھ آلات زراعت اور ایسا ہی کچھ اور سامان پڑا تھا۔ ان نیم تاریک سیلن زدہ کمروں میں خاصی ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کمرے کے باہر لکڑی کے سٹینڈ پر 3 پرانے سے گھڑے رکھے تھے۔ کمروں کا جائزہ لینے کے بعد میں باہر آ گیا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس وقت سائے لمبے ہو رہے تھے اور ماحول میں پرندوں کا ملا جلا شور پھیلا ہوا تھا۔ دائنی طرف کچھ فاصلے پر بھوسے کے 2 ڈھیر نظر آ رہے تھے جن کے اوپر مٹی کی تہ چڑھا دی گئی تھی۔ ان کی اونچائی 15-16 فٹ کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ ایک ڈھیر چاروں طرف سے بند تھا، دوسرے کی ایک سائیڈ کھلی تھی اور اندر سے بھوسا نکالا جا چکا تھا۔ میں نے ادھر سے نظر ہٹا کر غلام فرید کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ ساکہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ پتہ نہیں جی، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ جانتا تو ہوں پر وہ ادھر کبھی نہیں آیا۔ چھوٹے چودھری ہوری کہہ رہے تھے کہ اس نے انہیں ادھر بلایا تھا ملاقات کے لیے، مگر ان کو بلا کر خود غائب ہو گیا۔ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ جدھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے۔ میں جس وقت غلام فرید سے باتیں کر رہا تھا اس وقت ASI گھوڑے پر سوار ہو کر آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں اس کی تیز آواز آئی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو وہ مجھے بھوسے کے اس ڈھیر کے پاس کھڑا نظر آیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ملک صاحب جلدی سے ادھر آئیں، یہاں کسی کی لاش پڑی ہے۔ میں نے گھوڑا غلام فرید کے ساتھی کے سپرد کیا اور دوڑتا ہوا ASI کے قریب پہنچ گیا۔ بھوسے کے ڈھیر کے نیچے واقعی ایک لاش پڑی تھی، اس کے جسم کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا تھا۔ ہم نے اسے مل کر باہر نکالا اور کھلی جگہ پر لٹا دیا۔ یہ تو ساکے کی لاش ہے سرکار، اسے کس نے قتل کر دیا؟ ہاں، وہ محمد اسحاق عرف ساکے کی لاش تھی۔ اس کے جسم پر گولیوں کے 5 یا 6 نشان تھے۔
جس کسی نے اسے قتل کیا تھا وہ سخت غصے میں تھا۔ اس نے 1 یا 2 گولیوں پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ غصے میں پورا میگزین خالی کر دیا تھا۔ میں نے غلام فرید سے پوچھا، غلام فرید، صحیح بتاؤ، اسے کس نے قتل کیا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، جناب میں بالکل بے گناہ ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم دونوں کب سے یہاں موجود ہو؟ سرکار ہم صبح سے ادھر ہی ہیں، دوپہر کے وقت روٹی کھانے ادھر گاؤں میں چلے گئے تھے۔ تم نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ نہیں جی، ہم نے کوئی آواز نہیں سنی۔ بے شک حیدر سے پوچھ لیں۔ حیدر اس کے ساتھی کا نام تھا۔ وہ گھوڑے کی باگ پکڑے وہاں پہنچ گیا تھا اور آنکھیں پھاڑے لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ اس نے گولیاں چلنے کی آواز نہیں سنی۔ میں نے تھانے سے آدمی بلوائے، ضابطے کی کارروائی مکمل کی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور غلام فرید اور حیدر کو لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے روز میں نے ایک ASI کو اس علاقے میں جہاں سے ساکے اور زارا بی بی کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں تفتیش کے لیے روانہ کر دیا۔ اس سلسلے میں ہم نے خاصی لمبی چوڑی کارروائی کی تھی، لیکن میں آپ کی بوریت کے خیال سے اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ دوپہر کے بعد میں نے منظور علی کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے بلوا لیا۔ اس کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے جنہیں میں نے باہر بٹھا دیا۔ ایک ضمنی بات بتا دوں کہ 3 آدمیوں پر مشتمل ایک پولیس پارٹی کو میں نے تفتیش کے لیے چنی وال بھیج رکھا تھا۔ مجھے ان کی رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ ہماری تفتیش کچھ آگے بڑھی۔ اب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ منظور علی کو ساکے نے کیوں بلایا تھا اور اس کے قتل میں کس کا ہاتھ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ منظور علی کے چہرے پر پہلے جیسی خود اعتمادی نہیں تھی، تاہم بظاہر وہ پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، منظور علی، میں نے تمہیں گپ شپ کے لیے بلایا ہے، کسی بات کا برا نہ منانا۔ کل تمہارا بھیجا ہوا نذرانہ مل گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ملک صاحب، اتنی چھوٹی سی بات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ہمیشہ کام آنے والے بندے ہیں۔ جب کبھی بھی ضرورت ہو اپنا آدمی بھیج دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر کہا، پیرو موچی نے مجھے بتایا تھا کہ ساکے نے تمہیں ڈیرے پر بلایا تھا۔ کیا بات کرنا چاہتا تھا وہ تم سے؟ میرا خیال تھا کہ وہ ساکے کا ذکر پسند نہیں کرے گا، لیکن میرے خیال کے برعکس اس نے ساکے کے ذکر میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں خود ہی اس سلسلے میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ڈکیتی کی واردات میں ساکے کا ہاتھ تھا۔ مجھے تو اس بات پر تعجب ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز اسے مجید عرف جیدہ ملا تھا۔ جیدے نے اس سے کہا کہ ساکا اس سے زارا بی بی کے بارے میں ملنا چاہتا ہے۔ جیدے نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے زارا بی بی زندہ سلامت واپس چاہیے تو وہ خالی ہاتھ نہ جائے، 5,000 روپے ساتھ لے کر جائے۔ اس زمانے میں 5,000 روپے کافی بڑی رقم تھی۔ ان دنوں سونا 60-70 روپے تولہ مل جاتا تھا۔ منظور علی نے مجھے بتایا کہ اس نے جیدے کی یہ دھمکی سن کر اسے کہا، اوئے جیدے، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ چودھری منظور علی میرا نام ہے۔ اس علاقے میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی مائی کا لال پر نہیں مار سکتا۔ ساکے سے کہہ دینا کہ لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس پر جیدے نے کہا، چودھری، پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، آگے تیری مرضی، جو جی میں آئے کر۔ ہمارا معاملہ تو ساکے کے ساتھ ہے، اگر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو ہم اس کا پتہ صاف کر دیں گے۔ منظور علی نے جیدے کو جواب دیا، تم ساکے کو میرا پیغام پہنچا دو، میں اس سے ملنے کے لیے ڈیرے پر پہنچ رہا ہوں، اس سے کہہ دینا کہ زارا کو اپنے ساتھ رکھے۔ جیدے نے کہا، اور ساکے نے یہ بھی کہا ہے کہ اکیلے آنا، اگر تمہارے ساتھ کوئی ہوا تو اچھا نہ ہوگا۔ منظور علی نے تفصیل بتاتے ہوئے مزید کہا کہ وہ ساکے کا پیغام ملنے کے آدھے پونے گھنٹے بعد ڈیرے پر پہنچ گیا، مگر اس کے آدمیوں نے بتایا کہ ساکا وہاں نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ واپس آ گیا۔ اس ساری تفصیل سے نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ زارا بی بی کو ساکے اور اس کے آدمیوں نے اغوا کیا تھا اور وہ منظور علی سے تاوان وصول کرنا چاہتے تھے۔ مزید باریکی سے غور کرنے پر یہ بات سامنے آئی کہ لڑکی کو جیدے نے ساکے کی ہدایت پر اغوا کیا تھا۔ ساکے نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کام کا معاوضہ دے گا، لیکن ہوا یہ کہ منظور علی کے انکار کی وجہ سے ساکے نے زارا کو قتل کر دیا اور خود جیدے کے ہاتھوں قتل ہو گیا، کیونکہ اس نے جیدے کو طے شدہ معاوضہ نہیں دیا تھا۔ یہ وہ نتیجہ تھا جو منظور علی کے بیان کردہ تفصیل سے نکلتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس میں کتنی صداقت تھی۔
اس نتیجے پر سب سے بڑا اعتراض یہ وارد ہوتا تھا کہ اگر لڑکی کو پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا تھا تو اغوا کرنے والوں نے بارات کو کیوں نہیں لوٹا؟ ان کے پاس زیورات کے علاوہ نقد رقم اور قیمتی سامان بھی تھا۔ منظور علی نے بات ختم کرنے کے بعد جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ خود لیا اور پیکٹ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بے تکلفی کی فضا قائم رکھنے کے لیے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال لیا۔ اس نے اپنا سگریٹ سلگانے کے بعد لائٹر میری طرف بڑھایا اور کہا، ملک صاحب، ہمارے 2 آدمی آپ کے مہمان خانے میں بند ہیں، انہیں چھٹی دے دیں، ان کے بیوی بچے بڑے پریشان ہیں۔ فکر نہ کرو منظور علی، انہیں جلد چھٹی مل جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ واردات ساکے اور جیدے نے کی تھی۔ ساکا تو واصل جہنم ہوا، میں جیدے اور اس کے آدمیوں کو قابو کر لوں، اس کے بعد تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا۔ تمہیں ان کے نام تو معلوم ہوں گے۔ اس نے مجھے جیدے کے علاوہ 5 آدمیوں کے نام نوٹ کرا دیے اور تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گیا۔ اگلے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ موصول ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق زارا کی موت ساکے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے واقع ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جب منظور علی کو ساکے کا پیغام ملا تھا، زارا اس سے 1.5-2 گھنٹے پہلے مر چکی تھی۔ لہٰذا منظور علی کا یہ کہنا کہ ساکے نے زارا کی واپسی کے عوض 5,000 روپے طلب کیے تھے بالکل غلط تھا، لہٰذا باقی ساری باتیں بھی غلط تھیں۔ اس روز ہم نے مجید عرف جیدے کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں کہا کہ اسے بارات پر حملے اور اغوا کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، نہ ہی اس نے منظور علی کو ساکے کا کوئی پیغام پہنچایا تھا۔ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، صرف منظور علی کا بیان تھا اور ایک آدمی کا بیان کافی نہیں تھا۔ جیدہ پرانا پاپی تھا اور اس سے کوئی بات اگلوانا آسان نہیں تھا۔ چونکہ میں مصروف بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ جس پولیس پارٹی کو میں نے چنی وال بھیجا تھا، انہوں نے وہاں سے خاصی معلومات حاصل کی تھیں۔ ایک خبر وہ یہ لائے تھے کہ مقتول سعید الدین کی بیوہ فہمیدہ پہلے منظور علی کی منگیتر تھی، لیکن بعد میں یہ منگنی توڑ دی گئی۔ یہ خبر ملنے کے بعد میرے دل میں ایک شبہ پیدا ہوا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ منظور علی نے انتقاماً سعید الدین کو قتل کروا دیا، لیکن اس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ منگنی کیسے ٹوٹی تھی۔ اگر منگنی لڑکے والوں کی طرف سے توڑی گئی تھی تو پھر انتقام کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے ASI اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تانگے پر چنی وال پہنچ گیا۔ چودھری صابر علی کو ہماری آمد کی خبر ہوئی تو وہ ہمیں اپنی حویلی میں لے گیا اور ہماری خاطر مدارت کے سلسلے میں اپنے ملازموں کو ادھر ادھر دوڑانے لگا۔ اس کا بیٹا منظور بھی وہاں موجود تھا اور میری آمد پر خوش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ میری آمد کا مقصد جاننا چاہتا تھا اور میرے ساتھ تعاون کرنے پر بہت مستعد نظر آتا تھا، مگر میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے آیا ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں فہمیدہ کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ فہمیدہ کا باپ چودھری امداد علی اور چودھری صابر علی سگے بھائی تھے، لیکن تفتیش کرنے والے ASI نے مجھے بتایا کہ دونوں بھائیوں کے تعلقات زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ چودھری صابر علی کی حویلی میں 1 آدھ گھنٹہ گزارنے کے بعد میں نے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا اور چودھری امداد علی کے گھر پہنچ گیا۔ اس کی حویلی دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مالی حیثیت اپنے بھائی سے کمزور تھی۔ ایک ملازمہ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے استفسار پر بتایا کہ چودھری صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ گھر میں جو کوئی بھی ہو اسے بلا لائے۔ تھوڑی دیر بعد فہمیدہ کمرے میں داخل ہوئی اور سلام کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے سادہ لباس پہن رکھا تھا اور میک اپ کے بغیر زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بوڑھی ملازمہ دروازے میں بیٹھ گئی۔ ابا جی تو گھر پر نہیں ہیں، میں نے ایک ملازم کو ان کا پتہ کرنے بھیجا ہے۔ میں واردات اور قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ ملک صاحب، ہماری اس مصیبت سے کب جان چھوٹے گی؟ اس سے پہلے بھی آپ کے آدمی گاؤں میں پوچھ گچھ کر کے گئے ہیں، وہ لوگوں سے ہماری اندرونی باتیں پوچھتے رہے ہیں۔ بی بی، اس واردات میں کسی اندرونی آدمی کا ہاتھ ہے، اس لیے اندرونی باتیں پوچھے بغیر مجرم تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ کیا تم یہ بات پسند کرو گی کہ تمہارے شوہر اور تمہاری خالہ زاد بہن کے قاتل آزاد پھرتے رہیں؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ منظور علی بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ غالباً وہ یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اس کی زبان سے منظور علی کا ذکر مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کی اچانک خاموشی پر کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ منظور علی مجھ سے ملتا رہتا ہے،
میں نے رسانیت سے کہا، اسی کی مخبری پر ہم نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ابھی بھی میں اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ پہلے تم اس کی منگیتر تھی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، بولی، یہ بات اس نے آپ کو بتائی ہے؟ ہاں، اسی نے بتائی ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ ویسے حقیقت میں یہ بات ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی، یہاں تو سب لوگ ہی یہ بات جانتے ہیں۔ ویسے منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے منہ پھیر لیا اور ہولے سے بولی، کیا فائدہ ان باتوں کو دہرانے کا؟ ڈاکٹر اور پولیس والے سے جب تک پرانی باتوں کو نہ کرے دیں تب تک بیماری کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات کے جاننے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو جائے، لیکن جاننا بہت ضروری ہے۔ اس نے ایک طویل تامل کے بعد کہا، دراصل کسی نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ منظور علی میرا رضائی بھائی ہے۔ اس نے بچپن میں میری ماں کا دودھ پیا ہے، حالانکہ شروع میں ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں تھی۔ میری ماں چونکہ فوت ہو چکی ہے، اس لیے اس بات کی تصدیق بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، منظور علی سے تمہاری منگنی تمہاری ماں کی وفات سے پہلے ہوئی تھی یا بعد میں؟ باقاعدہ منگنی بعد میں ہوئی تھی، لیکن زبانی منگنی پہلے سے تھی۔ ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی منظور علی سے ہو۔ اگر اس نے منظور علی کو اپنا دودھ پلایا ہوتا تو وہ یہ خواہش کبھی نہ کرتی۔ تمہیں اس منگنی کے ٹوٹنے کا افسوس تو بہت ہوا ہوگا۔ افسوس تو ہونا ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ منظور علی سے محبت کرتی تھی۔ کیا تمہارے باپ نے بغیر تحقیق کے منگنی توڑ دی تھی؟ دراصل ابا جی کا تایا جی سے جائیداد کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس بات کو غنیمت جانا اور فتوے کے لیے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ مولوی صاحب نے گواہی سن کر جھٹ فتویٰ جھاڑ دیا، لہٰذا میرا منگیتر میرا رضائی بھائی بن گیا اور میرے لیے حرام ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔